جس میں آج والدین کا موضوع تابعداری اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنا ذکر فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی والدین کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا انسانوں، بندوں یا بہت سارے لوگوں، نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا خطاب دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تابعداری کرو میری، یعنی کہ اللہ کی، اور تابعداری کرو میرے رسول۔ پھر آگے رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رب نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ پھر رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ نہیں، رب نے یہ نہیں کہا، قرآن میں یہ رب نے کہا کہ اف ولا تنہرہما جناح الذل۔ رب نے فرمایا اپنے والدین کو اف مت کرنا، اف وے ابا، اف وے امی، ہائے وے ابا، ہائے وے امی نہیں۔ رب نے فرمایا اس طرح بھی۔ رب نے فرمایا دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے تو ان کی خوب خدمت کر، ان کی خوب دلجوئی کر، ان سے پوچھ بیماری کا، لیٹنے کا، سونے کا، جانوں کا خیال رکھ۔ کس طرح؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب نے فرمایا تو اس طرح ان کے لیے دعا کر، اے اللہ ان پر رحمت فرما، رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ بچپن میں رحم کیا۔ بچپن میں کس طرح رحم کیا؟ کہ ماں، جب بیٹا ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے، اور مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مختصر اور اینڈ۔ آخر میں جب بچے کے پیدائش کے آثار نمودار ہوتے ہیں تو ماں جو ہے موت اور زندگی کے کشمکش میں بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کی خاطر، بچی کی خاطر ماں اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ میں مر جاؤں گی، میں یہ ہو جاؤں گی، وہ ہو جائے گا، نہیں، ماں کی ممتا ہے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے۔ پھر 2 سال قرآن میں آیا ہے کہ 2 سال اپنا خون، یہ جو ماں کا دودھ بنتا ہے نا، یہ ماں کے خون سے بنتا ہے، ماں کے بلڈ سے بنتا ہے، ماں کی ہڈیوں سے بنتا ہے۔ پھر ماں 2 سال اس کو اپنا دودھ دیتی ہے، اور جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں شکم میں رکھتی ہے تو ناف کے ذریعے اس کو خون کی خوراک ملتی ہے، وہ بھی ماں کا ہی خون ہوتا ہے۔ اب یہ جو ناف سے خوراک دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ بچے کو ناف کے ذریعے سے خوراک دی جاتی ہے، بچہ پلتا ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں دی جاتی، ناک کے ذریعے سے نلکی نہیں ڈالی جاتی، کان کے ذریعے سے نہیں ڈالی جاتی، اور کوئی راستہ نہیں اختیار کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ناف سے بچے کو اس کی خوراک دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ہوتی ہے نا، آخر وہ رب ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ وجہ ہے۔ یہی خون جو ہے یہ منہ کے راستے سے بھی دے سکتا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ خون جو ہے یہ حرام ناپاک چیز ہے، اور منہ پاک ہے۔ کہ میرا بندہ جب دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا،
کر، چرس پی کر، ہیروئن پی کر، طرح طرح کے نشے کر کے اپنے منہ کو ناپاک کر لیتے ہیں. رب نے تو ہمارے منہ کو پاک رکھا ہے. رب نے تو پاک رکھا ہے. پلید تو ہم نے اس منہ کو کیا ہے، نسوارے ڈال کر، سگریٹ پی کر، شراب پی کر، چرس پی کر، بھنگ پی کر، پتہ نہیں کیا سے کیا نشے کر کے منہ کو تو ہم نے پلید کر لیا ہے. رب نے تو منہ کو پاک رکھا ہے. پیٹ میں ہر قسم کی گندگی موجود ہوتی ہے، رب نے ہر گندگی سے ہمارے منہ کو پاک رکھا ہے، صاف رکھا ہے. وہ رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس لیے بچے کو ناف کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں پالا جاتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو پیاز، لہسن یہ مت کھا کر آؤ کچا، کہ اس کی بدبو سے جو مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اس کی سمیل ہوتی ہے. ارے پیاز اور لہسن کی اگر اتنی سمیل ہوتی ہے تو پھر جو لوگ نشے کرتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہے. تو لہٰذا خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کروائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ اپنے منہ کو پاک رکھیں، مختلف نشوں سے اپنے منہ کو درود کا عادی بنائیں. اس زبان کو درود پاک کا عادی بنائیں. جب تک یہ میٹر چلتا رہے گا آخرت کا بل بنتا رہے گا، بات بنتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والوں تابعداری کرو میری اور تابعداری کرو میرے رسول کی. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اور تابعداری کرو میرے رسول کی، جس نے میرے رسول کی تابعداری کی اس نے میری ہی تابعداری کی. تو وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. یہ نہیں کہ تو دہلی کے علاقے سے، لکھنؤ کے علاقے سے، لکھنؤ انڈیا کے اندر بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں پر اردو کے بڑے آداب سکھائے جاتے ہیں، بڑی ادب سے اردو بولی جاتی ہے، آپ کر کے. یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بلا ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ تو بڑا اردو اسپیکنگ بن کر آئے اور بڑا اردو میں بات کرنے والا ہو، اردو میں بات کرتے کرتے جناب تیری آنکھیں نکلی ہو، گردن اکڑی ہو، سینہ تنا ہوا ہو اور جناب ماتھے پر بل ہو، تو کہے جی ابا جی. نہیں، فرمایا جہاں پر تیرے الفاظ نرم ہو وہاں پر تیرا جسم بھی نرم ہوتا ہے. جناح الذل، قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر ان کے سامنے، اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں کو بچھا کتنے کی طرح ذلیل کر اپنے آپ کو نیچے ہو. جہاں پر تیرے الفاظ نرم ہیں تو اردو بولتا ہے وہاں پر تیرے جسم کی اکڑ بھی نرم ہونی چاہیے، جسم بھی نرم ہونا چاہیے، پھر بات کرتی ہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ اردو بولتا ہو جسم میں اکڑ ہو تو بھی ٹھیک ہو. اس طرح نہ ہو. جہاں پر تیرے اردو کے الفاظ نرم ہیں وہاں پر تیرا جسم بھی نرم ہونا چاہیے، جسم بھی عاجزی والا، انکساری والا، قریبی والا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو ابھی میرے پاس اس دن بھی بندے آئے، شاہ جی یہ بچہ بڑا چڑچڑا ہو گیا، بڑا تنگ کردہ، بڑا روندا ہے، دم پاؤ. تو پرانے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بچے کی طبیعت ہوتی ہے اسی طرح بوڑھوں کی بھی طبیعت ہو جاتی ہے. ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، نکاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے، دماغی کمزوری کی وجہ سے بوڑھے آدمیوں میں، بوڑھی عورتوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. ان کا چڑچڑا پن کیا ہوتا ہے؟ وصیت نصیحت زیادہ کرنا، بولنا زیادہ، غلط کام سے بار بار روکنا، غلط کام سے.
یا بہت زیادہ گھر میں شور ہو رہا ہو تو اس سے روکنا، بس ان کا ماں باپ کا بوڑھے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ وقت تیرے پر بھی آئے گا، یہ وقت تجھ پر بھی آئے گا، اس کو برا محسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے سے یہ کہنا ہے جی ابا جی، جی امی جی، فرمائیں کیا حکم ہے۔ اگر وہ غلط بات بھی کرتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں پھر بھی خاموش ہو بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر اپنا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا، اور رب نے فرمایا کہ تابعداری کرو میری اور تابعداری کرو میرے رسول کی۔ اس کے بعد رب نے فرمایا کہ تابعداری کرو ماں اور باپ کی۔ جی، خدا اور مصطفیٰ کے بعد جو درجہ ہے نا وہ ماں باپ کا، پھر ماں باپ کے بعد پیر و مرشد کا درجہ ہے۔ کیوں کہ پیر و مرشد بھی اس وقت تک بیعت نہیں کر سکتا جب تک ماں باپ کی اجازت نہ ہو، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ جناب ہے نہیں آج جا کے سارا لوگ کپڑے شپڑے بھی لا کے دے آنے تو تھے سب تو بڑا پیر تیری ماں ہے تیرے کار۔ بابا بولے شاہ صاحب نے فرمایا نا کار بیٹھیاں نو تکدا نہیں تو اٹھدیاں نو پڑھدا نہ تو۔ حضور علیہ السلام کا دور، مسلمانوں کی تعداد کم، تیرے اور میرے آقا نے جہاد کا اعلان کیا کہ کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، جمع ہو گئے، حضور نے چند صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ ہیں؟ جی ہیں۔ کیا عمر ہے؟ عرض کی حضور ابھی جوان ہے۔ ٹھیک ہے تم شامل ہو جاؤ۔ ہاں جی ماں باپ ہیں؟ جی حضور نے یہ فوت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے شامل ہو جاؤ۔ ہاں ماں باپ ہیں؟ جی حضور ہیں۔ فرمایا کس عمر میں ہیں؟ عرض کی حضور ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ جہاد اکبر سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ کیا مقام ہے والدین کا۔ اچھا کہ ضرورت ہے، تعداد بھی مسلمانوں کی کم ہے اور کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، لیکن تیرے اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ جہاد اکبر سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، اور یہ مقام ہے والدین کا۔ اور کیوں نہ مقام ہو کہ حضرت اویس کرنی نے اپنی صحابیت کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ صحابیت کو، صحابی کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ آپ کی والدہ جو تھی وہ نابینا تھی اور آپ والدہ کی خدمت کیا کرتے، آپ نے ایک مرتبہ، آپ کی والدہ سخت بھی تھی، والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی والدہ مہربانی فرمایا ابھی میں نے آپ کو نہلا بھی دیا ہے، دھلا بھی دیا ہے، پکا کر بھی دیا ہے، کھلا بھی دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، مجھے آپ چند گھنٹوں کی اجازت دیں، میں حضور کی زیارت کر کے آیا۔ آپ نے تیز رفتار گھوڑا لیا اور والدہ نے اجازت دی، اور والدہ نے سختی کے ساتھ کہا کہ اس ٹائم کے اندر اندر واپس آنا ہے، ملاقات ہو گئی ٹھیک ورنہ جلدی واپس آنا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عرب شریف کی گرمی اور جناب گرمیوں کے دن آپ نے گھوڑے کو فل رفتار میں، عربی نسل کا گھوڑا جناب، آپ وہاں پر پہنچے۔ جب آپ پہنچے تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے آپ بیت تشریف لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا آپ ٹھہرے، آپ بڑے دور سے آئے ہیں، آپ کرن سے آئے ہیں، کیونکہ آپ کرن علاقے سے گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے کرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو
صحابہ نے حضرت اویس کرنی سے کہا کہ آپ ٹھہریں، پانی پئیں، کچھ کھا پی لیں، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، حضور تشریف لے آئیں۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کی کہ اے صحابہ کرام، بس مجھے والدہ کی اتنی اجازت تھی، اللہ مجھے اتنی اجازت تھی، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ ابھی نکلے ہی تھے، یعنی کہ یہاں سے کہہ لیں کہ کھنے پور تک پہنچے تھے، اتنا سفر کر لیں واپسی کا، یا اس سے آگے کر لیں۔ تو حضور جب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کرن سے اویس کرنی آئے تھے، اللہ حضور نے فرمایا جلدی کرو، دیکھو کہاں پر تھے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم نکلے دیکھا لیکن آپ نکل چکے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ میرا بڑا عاشق ہے، مجھے کرم سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اور وہ رکا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ماں کی اجازت نہیں تھی، بس اتنی اجازت تھی، اور وہ ماں کا بڑا تابعدار ہے، بڑا فرما بردار ہے، بڑا عاشق ہے۔ اور حضور نے اپنے وصال سے چند دن قبل حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اپنا جبہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور اویس کرنی سے کہو کہ یہ جبہ حضور کی طرف سے تحفہ ہے اور میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اللہ، اور پھر قربان جائے کالی کملی والے پر کہ کالی کملی والے نے اتنی زیارات سے نوازا، اتنا نوازا کہ اویس کرنی نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بال کتنے سفید ہیں۔ جب وہ نوازنے پر آتے ہیں تو پھر اس طرح نوازتے ہیں، اللہ، کیوں کہ حضور آ کر بھی دیتے ہیں، بلا کر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مقام والدین کا مقام ہے، اور یہ مقام والدین کی خدمت سے ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی رات پون ماہ کا موسم ہے، اور میری والدہ نے آدھی رات کو پانی مانگا، پیاس لگی تھی میری والدہ کو، میری والدہ نے پانی مانگا تو میں رات کو اٹھا، میں نے جب گھڑے میں دیکھا تو گھڑا خالی تھا، پانی نہیں تھا۔ حضرت بایزید بستامی نے مشک اٹھائی اور دریا کی طرف چل پڑے، آدھی رات کو پانی بھر کر لائے، پانی گھڑے میں بھی ڈالا، اور اس دور میں مٹی کے ٹاس، مٹی کے کٹورے ہوتے تھے، اس میں ڈال کر نا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر والدہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اور والدہ کو جگایا نہیں۔ کیوں نہیں جگایا؟ کیوں کہ والدہ نے جب پانی مانگا تھا تو والدہ جاگ رہی تھی، اور جب حضرت خواجہ بایزید بستامی پانی لے کر آئے تو والدہ سو چکی تھی، آنکھ لگ چکی تھی۔ تو آپ نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ میری والدہ کے آرام میں فرق نہ آئے، اس لیے نہیں اٹھایا، اور ساری رات کھڑے رہے۔ اور سردیوں کی راتیں، کوہرا جمنے والی راتیں، آپ نے جب کٹورا اس طرح پکڑا نا، اس کے بعد جو پسینہ آیا تھا سردی کی وجہ سے پانی کو، اور وہ جو کنکر جم گئی تھی، کوہرا جم گیا تھا، اس میں آپ کے ہاتھ چپک گئے۔ جب والدہ صبح اٹھی نا تو والدہ نے کہا بیٹا بایزید کب سے کھڑے ہو گئے؟ عرض کی والدہ آپ نے آدھی رات کو پانی مانگا تھا، گھڑے میں پانی نہیں تھا، میں دریا سے بھر کر لایا، میں نے جب پانی کٹورے میں ڈالا تو آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، میں نے ادب کے خلاف سمجھا، میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ جب والدہ نے وہ کٹورا اس طرح پکڑا نا پینے کے لیے، آپ کے ہاتھ چپکے ہوئے تھے، جب آپ کے ہاتھ سے وہ کٹورا نکلا نا، یعنی کہ زبردستی، یعنی کہ آپ نے ہاتھ ہٹائے، آپ کی چمڑا اوپر سے اکھڑ گیا، یہ زخم آ گئے۔ اس وقت والدہ نے پانی پی کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا دی، اے اللہ میرے بایزید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی کو اس وقت ولایت عطا فرمائی۔ جی، ماں باپ کی دعا کے ساتھ بندہ ولی بھی بنتا ہے۔ ولی تو ولی انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لاتے ہم کلام ہونے کے لیے، رب سے بات کرنے کے لیے،
تو بڑے نخرے کے ساتھ آتے، کیونکہ جلالی نبی تھے، کلیم اللہ، اللہ کے کلیم تھے، جلال والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹور شور نخرہ یہ رب برداشت کرتا، کیوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے نا تو والدہ مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی، اے اللہ تو جانتا ہے میرا بیٹا موسیٰ اور تیرا نبی کلیم اللہ بڑا جلالی ہے، مہربانی فرما میرے بیٹے پر نگاہ رحمت فرمانا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال کے ساتھ جاتے کوہ طور پر، اب کلام ہو کر واپس آ جاتے۔ ایک وقت آیا آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں کلام ہونے کے لیے۔ جب آپ کوہ طور مقام کے قریب پہنچے نا تو رب کی طرف سے آواز آئی، اللہ اکبر، جو بندے کا خاصہ ہوتا ہے جب رب کی طرف سے آواز آئے بندہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، یہ رب کا خوف ہوتا ہے، بندہ بندہ ہے، رب رب ہے۔ رب نے کیا آواز دی، فَخْلَعْ نَعْلَيْنَا، اے موسیٰ نالین اتار کر آ، اے موسیٰ نالین اتار کر آ کوہ طور پر آئے، یہ وادی مقدس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی یہ آواز سنی آپ کانپ گئے، گرز گئے، بندے کا خاصہ ہے۔ اب کلام ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، معافی مانگی، عرض کی یا اللہ پہلے میں آتا تھا اسی طرح بات کر کے چلا جاتا تھا، اللہ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے جب تو گھر سے نکلتا تھا، اللہ تیری پوری ماں سفید بال دے کر ضعیف نحیف کمزور، جب وہ میری بارگاہ میں مصلی بچھا کر سجدہ کر کے تیرے لیے دعا کرتی، اے اللہ میرا موسیٰ تیرا کلیم اللہ بڑا جلالی ہے، مہربانی فرما نگاہ رحمت فرما، اللہ مجھے وہ تیرے ماں کے سفید بالوں کا حیا وہ میرے سامنے آتا، میں تجھے نگاہ رحمت کے ساتھ دیکھتا تھا۔ اے موسیٰ صبر کرا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو یہ مقام ہے والدین کرام کا، یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اگر کچھ پانا ہے تو پہلے گھر سے پانا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا مہربانی فرما اس کے بارے میں مجھے ارشاد فرما۔ رب نے فرمایا وہ فلاں علاقے میں کسائی ہے، جنت میں وہ تیرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے اس قصبے تک، اس گاؤں تک چلے گئے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا بازار تھا، اس بازار میں پوچھا کہ بھئی فلاں کسائی یہ نام، کیونکہ رب نے بتا دیا تھا۔ وہاں پر گئے، جناب پوچھا، لوگوں نے کہا جی کہ وہ سامنے کھوکھا ہے، وہاں پر وہ کسائی آتا ہے، مختصر سا صاف ستھرا گوشت لے کر آتا ہے، مختصر اور صاف ستھرا، اور بس وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک بیچ کر اور واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے اس کے کھوکھے پر، اور یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں حضرت موسیٰ ہوں، یہ نہیں بتایا، بس خاموش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا دیکھتا رہا، وہ کسائی بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑا ناپ تول میں بڑا خیال رکھ کر اپنے گاہکوں کو صاف ستھرا گوشت دے کر اپنی دکانداری کو سمیٹ کر اور تھوڑا سا قیمہ بنا کر تھوڑی سی بوٹیاں بنا کر اس نے جناب اپنا کھوکھا اپنی دکان بند کرنے کی تیاری کی، اور ساتھ ساتھ میرے سے باتیں بھی کرتا رہا کہ بزرگوں آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ اس طرح۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسائی سے کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ کسائی نے کہا آمنا صدقنا، مہمان تو رحمت ہوتے ہیں، آئیں۔ کسائی نے آپ کے حصے کا بھی گوشت بنا لیا،
دھوکہ بند کیا، دکان بند کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ کسائی نے شوربے والا قیمہ بنایا اپنے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گوشت سالن بنایا، روٹیاں پکائی، پکا کر ہر چیز تیار کر کے رکھ دی۔ ایک لکڑی کی ڈولی نکالی، نکال کر اس کو باہر کسائی لے کر آیا، اللہ اس کا دروازہ کھولا، ضعیف نحیف کمزور بڑھیا اس کی والدہ اس کو باہر نکالا، باہر نکال کر اس بڑھیا کو نہلایا دھلایا، اس کا منہ دھلایا، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، کپڑے پہنا کر اس قیمے کے شوربے کے اندر روٹی نرم کر کے اپنی والدہ کو کھلائی، اور والدہ کے ماتھے پر گال پر بوسے دیتا رہا اور ساتھ ساتھ نوالے کھلاتا رہا۔ جب والدہ نے روٹی کھا لی نا، اب وہ کسائی جو ہے نا وہ دو زانو ہو کر نا اس طرح ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے نا اس طرح بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھا؟ کہ ماں روز ایک دعا دیتی تھی، اس دعا کے لیے نا اس طرح سر نیچے کر کے نا بیٹھ گیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کہا اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ساتھ عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اللہ کے نبی رو پڑے، اور پھر اسی طرح وہ کسائی اپنی والدہ کو اٹھا کر ڈولی میں رکھ کر اللہ دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کسائی نوجوان، اب اس کی کیفیت عجیب ہو، اس کی کیفیت کیوں؟ اس کو ماں کی دعا کا صبر، ماں کی دعا کا پھل سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا کہ اے کسائی سن، جو روزانہ تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کی قسم یہ دعا تیری قبول ہے رب کی بارگاہ میں، اور میں نے یہ خواہش کی تھی کہ اے اللہ جنت میں مجھے میرا ساتھی عطا فرما، جس کا میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے بارے میں ارشاد فرمایا، اور میں سپیشل آ کر میں نے تیرے ساتھ ملاقات کی، اور تو بڑا خوش نصیب ہے کہ جو والدہ تیرے لیے دعا کرتی ہے اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، اللہ قبول